آپ پوچھ رہے تھے کہ چیخنے چلانے والے لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں. تو دیکھیے آپ کو زندگی میں بہت سے لوگ ملیں گے جو بڑی نفاست سے گفتگو کرتے ہیں. وہی بات ایک اور شخص ایسا ملے گا کہ جو بہت چیخ کے بہت اونچی آواز میں بات کرے گا. اور اس قسم کی آپ کو ایک ویرائٹی آف بیہیویئر نظر آتا ہے. اب دو چار باتیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ لوگ جن کا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول اچھا نہیں ہوتا، وہ لوگ جلدی بھڑک اٹھتے ہیں. اور جب وہ بھڑک اٹھتے ہیں تو چونکہ ایموشنز پہ کنٹرول ہوتا نہیں ہے تو وہ اس ایموشن کی رو میں بہہ کے وہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اور وہ زیادہ شاؤٹنگ کرتے ہیں، جلدی وہ انسٹیگیٹ ہو جاتے ہیں. اور عام طور پہ ہماری چھوٹی موٹی جو لڑائیاں بہت بڑی بن جاتی ہیں ان کا باعث بھی یہ لوگ ہوتے ہیں. نمبر 2، وہ لوگ جو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں یا جن کے اندر کانفیڈنس کم ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے جو حربہ استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ اونچی آواز میں بولیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کی اونچی آواز بولنے سے جو باقی لوگ ہیں وہ تھوڑے سے ڈپریس تو نہیں ہیں لیکن شاید چپ ہو جائیں، اور اس طرح وہ اپنی بات کہہ کے وہاں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اصل میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے اور یہ یا کسی کمپلیکس کے شکار ہوتے ہیں. اچھا، پھر وہ لوگ بھی بعض اوقات زیادہ چیخ چلاتے ہیں جو غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بلیم کسی اور پہ ڈالنے کے لیے، تاکہ لوگ سارے کے سارے جو سننے والے ہیں ان کی توجہ کسی اور طرف چلی جائے، تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چیختے چلاتے ہیں اور بلیم گیم کرتے ہیں. اور لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیے حقیقت تو کھل کے سب کے سامنے آ ہی جاتی ہے. میں ان تمام پہلوؤں سے ان کو دیکھنے کے باوجود ایک بات جو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے اصل میں آپ صرف اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو زندگی میں جن کی زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، جن کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، انہیں سوچنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے. ان کی جو انرجی ہوتی ہے برین کے اندر وہ پریزرو ہوتی ہے، وہ خام خواہ اونچی آواز میں کنورٹ ہو کے ضائع نہیں ہوتی. اور وہ لوگ زندگی میں زیادہ کامیاب، بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لوگ بھی ان کی زیادہ عزت کرتے ہیں، لوگ بھی ان کا زیادہ احترام کرتے ہیں، لوگ بھی ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اس لیے زندگی میں متانت ہونی چاہیے، زندگی میں سنجیدگی ہونی چاہیے، اور اپنی جو آواز ہے اس کو اتنا رکھیں. آپ دیکھیے کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور جب آپ زیادہ اونچا بولتے ہیں تو آپ اخلاق کے دائرے سے بھی نکل جاتے ہیں. اور پھر یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ اپنی بات کو، یہ جھوٹی بات کو منوانے کے لیے، اپنے کمپلیکس کو دور کرنے کے لیے، یا لوگوں پہ وقتی طور پہ حاوی ہونے کے لیے، یہ تمام جو طریقے آپ اپناتے ہیں، الٹیمیٹلی بعض اوقات وہ چھوٹی سی بات بہت بڑی لڑائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے کسی بچے کے ساتھ بات کی یا اس نے آگے سے آپ کو جواب دے دیا، وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک اور شخص اشتعال میں آ گیا، اینڈ دین دیر از نو اینڈ، دس کالڈ بٹر فلائی ایفیکٹ. اور یہ بٹر فلائی ایفیکٹ جو ہے، یہ چھوٹی سی جو بد زبانی یا بد کلامی یا اونچی آواز میں بولنے کا جو اس وقت یہ وصف ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی لڑائی میں تبدیل ہو سکتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک اپنے بچوں کے سامنے آہستہ گفتگو کریں تو ان کو بھی آہستہ بات کرنے کا سلیقہ آئے گا. اسی طرح جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا، سائلنس از دا بیسٹ اسپیچ. جو لوگ سنتے ہیں لوگوں کو اور جتنی خاموشی اختیار کر کے رکھتے ہیں، اتنی ان کی گہرائی ہوتی ہے اور ان کی جو گفتگو ہوتی ہے ان کے اندر اثر ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ شور شرابہ کرنے سے اور طوفان بدتمیزی برپا کرنے سے یا بہت لاؤڈ ہونے سے آپ کو فائدہ کبھی نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا. اور میڈیکلی بھی اگر آپ بہت لاؤڈ ہوں گے تو یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں بلڈ پریشر کی، جس کی وجہ سے
کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں بالکل ریئل واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے ایک بڑی امپورٹنٹ میں نام تو نہیں بتا سکتا بٹ مکینک ہیں, ان کی ورکشاپ ہے اپنی, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر محلے کے بچوں کے ساتھ جھگڑنا, کرکٹ کھیلنے کے اوپر لڑنا, پھر بچوں نے ان سے لڑنا, اور اسی لڑائی کے اندر اتنا زیادہ بلڈ پریشر ریز ہو گیا کہ برین ہیمریج ہو گیا, وہ فالج ہو گیا. تو اس لیے اپنا خیال رکھیں اینڈ کام ڈاؤن یور سیلف اینڈ ہیو اے مور ڈیسنٹ لائف. ٹیک کیئر. خدا حافظ.